بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت کے اندر اپنی زندگی کے 3 واقعات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ تو ایسا ہے جو خود میری آنکھوں دیکھا ہے، خود ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، اور 2 واقعات ایسے ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے بیان کرنے والے لوگ ہی کچھ ایسے ہیں۔ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کی تفصیل ذرا یوں ہے کہ جب ہم زمانہ طالب علمی کے اندر پڑھتے تھے تو ایک دفعہ حضرت اقدس مفتی محمد طاہر مسعود صاحب، جو کہ میرے استاذ مکرم ہیں، میرے محسن ہیں، میرے شفیق اور میرے مربی ہیں، تو ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جب جنازے سے فارغ ہوئے تو کچھ طلباء ساتھی آئے اور انہوں نے حضرت استاد مکرم کو قبر کے پاس لے جانے کا کہا۔ تو جب حضرت استاد مکرم قبر کے پاس تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سب ساتھی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور وہ خوشبو اس وجہ سے آ رہی تھی کہ جہاں پہ حضرت استاد مکرم کی ہمشیرہ کی قبر بنائی گئی تھی، ساتھ ہی والی قبر کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہو گیا تھا، تو وہاں سے خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ساتھ والی یہ قبر کس کی ہے، لیکن بعد کے اندر پتہ چلا کہ یہ جو ساتھ والی قبر ہے یہ حضرت اقدس مفتی محمد طاہر مسعود صاحب کے والد محترم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ بہت نیک تھی اور قرآن مجید کی تلاوت وہ بہت زیادہ کرتے تھے، اور آج یہ جو خوشبو آ رہی تھی یقیناً قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے ہی آ رہی تھی۔ تو اسی وقت حضرت استاد مکرم نے فرمایا کہ جلدی سے یہ جو سوراخ ہو گیا اس کو بند کر دیا جائے۔ دوسرا واقعہ اس دفعہ یہ 2022 کا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ آئی ہیں۔ یہ جو توسا شریف کا علاقہ ہو گیا یہاں پہ بھی بہت زیادہ، اور پورے پنجاب کے اندر بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ تو یہ بکھر کے ساتھ ایک دریا خان چھوٹا سا ایک شہر ہے، تو وہاں پہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ فیض الاسلام۔ تو بارش ایک دفعہ بہت زیادہ ہوئی، تو اساتذہ کرام نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ کیوں نہ شہر خاموشہ کی خدمت بھی ساتھ ساتھ کی جائے۔ اور یہ میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ ہم مدارس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کریں۔ یقین جانی یہ جو مدارس ہیں یہ ہمارے سب سے بڑے یہ محسن ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں یا جو یہ ہماری تربیت کرتے ہیں، یہ تربیت ایسی ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رابطہ وہ کروا دیتی ہے۔ تو اساتذہ کرام نے اس دن پروگرام بنایا کہ شہر خاموشہ کی خدمت کی جائے، جن جن لوگوں کی قبریں بیٹھ گئی ہیں ان کی قبروں کو ٹھیک کیا جائے۔ تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے مدرسہ کی وہ جو جتنے طلباء تھے ان کی چھٹی کروا دی، اور بچوں کو لے کے اساتذہ کرام شہر کے اندر چلے گئے، قبرستان کے اندر چلے گئے۔ تو جب وہ قبرستان کے اندر پہنچے تو وہ قبروں کو ٹھیک کر رہے تھے، ایک عورت کی قبر کی جس کی ڈیتھ 2017 کے اندر ہوئی تھی، تو اس کی قبر وہ بیٹھ گئی تھی۔ تو جب اس کی قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے مٹی کو جو اندر گر گئی تھی اس کو باہر نکالا، تو آگے سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے، اور وہاں پہ جو اس عورت کا جو کفن تھا بالکل وہ میلا نہیں ہوا تھا، بلکہ بالکل وہ ٹھیک ٹھاک صحیح سالم پڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرت استاد مکرم نے وہ جو اس مدرسہ فیض الاسلام کے تھے، آپ میں ساتھ میں آپ وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک کلپ بنایا، ویڈیو بنائی، اور اس کے اندر انہوں نے پورے شہر والوں کو دعوت دی کہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے، خوشبو سونگھنا چاہے تو وہ سونگھ سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ جو قبر ہے اس کو تم معمولی مت سمجھو، بلکہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور وہ جو حضرت استاد مکرم تھے مدرسہ فیض الاسلام کے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کی نیکی کیا تھی، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا اس عورت کی نیکی یہ تھی کہ اس کے اندر جذبہ بڑا تھا قرآن مجید کا، قرآن مجید کی محبت بہت زیادہ تھی، اور اس نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ میں اپنی اولاد کو ضرور بے ضرور حافظہ بھی بناؤں گی اور ان کو عالمہ بھی بناؤں گی۔ اگر بیٹی ہیں تو ان کو حافظہ عالمہ بنانا ہے، اور اگر بیٹے ہیں تو ان کو حافظ عالم بنانا ہے۔ 2017 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی، 2022 کے اندر قبر بیٹھ گئی۔ قبر کو جب ٹھیک کرنے کے لیے علماء کرام، اساتذہ کرام وہ تشریف لے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جو تیسرا واقعہ ہے وہ قلعہ سیف اللہ بلوچستان کا ہے کہ وہاں پہ اپنا سیلاب آ رہا تھا، تو وہ جو لوگ تھے ظاہر بات ہے کہ وہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے،
تو وہ لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوئے کہ اب سیلاب آ رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ تو ان لوگوں نے قرآن مجید کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد وہ جس طرف سے سیلاب آ رہا تھا اس کے سامنے وہاں پہ جا کے رکھ دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد زمین پھٹی اور وہ جو پانی تھا سارا کا سارا وہ اپنا اسی زمین کے اندر وہ جانا شروع ہو گیا، اور وہ جو بستی تھی، وہ جو شہر والے تھے، وہ سارے کے سارے وہ محفوظ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے معزز سامعین کرام، جب میں نے یہ دو واقعات دیکھے اور میرے زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، تو میرے اندر یہ جذبہ بول اٹھا کہ کیوں نہ اس کے اوپر میں اپنے ایک ویڈیو بنائی جائے، اور جو میرے چاہنے والے احباب ہیں ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ خدا را ہم مدارس کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھے۔ خدا را یہ جو مدارس کے اندر پڑھنے والے یہ طلباء ہیں، یہ جو مخلوق ہے، یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ مخلوق ہے کہ جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتی ہیں۔ یہ تو وہ مخلوق ہے کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں، حتیٰ کہ فرشت جو مچھلی سمندر کی تہہ کے اندر پڑی ہے وہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور تو اور یہ وہ مخلوق ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ ہم مدارس والوں کو اور مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کو گھٹیا نگاہ سے نہ دیکھا کریں، بلکہ ہم ان کی عزت کیا کریں، ہم ان کا احترام کیا کریں، اور مدارس کو ہم اپنا محسن سمجھا کریں۔ امید ہے کہ آج کا یہ میرا ویڈیو، یہ جو کلپ ہے، آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔